شادی کا کچن میں کے جہاں گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں. جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے. آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر. جنوبی افریقہ میں برکس اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم پہنچے یونان. اپنے یونانی ہم منصب کے ساتھ کریں گے دو طرفہ مفادات کے معاملات پر بات چیت. انتظامی عمل کو مکمل طور ای آفس موڈ پر منتقل کرنے کی صوبائی کمشنر کی افسران کو ہدایت. منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس مسلسل متحرک. بارہمولہ میں اس سال اب تک 54 سمگلر گرفتار. اور نئی دلی میں G20 کے تجارتی لیڈروں اور کامرس وزراء کے سمٹ کا آغاز. عالمی سطح کی تجارت پر ہوگا تبادلہ خیال. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی یونان کے اپنے ہم منصب کریوکوس مسٹوویکس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے لیے یونان پہنچ گئے ہیں. امید ہے کہ وہ صدر کیٹرینا سیٹلر اوپلو کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ یونان کا پہلا دورہ ہے. یونان پہنچنے پر وہاں آباد بھارتی برادری نے وزیر اعظم نریندر مودی کا خیر مقدم کیا. آج دیر گئے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک باقاعدہ استقبالیہ دیا جا رہا ہے. وہ بے نام سپاہیوں کے مقبرے پر بھی جائیں گے اور گل دائرہ نظر کریں گے. نریندر مودی دونوں ملکوں کے سرکردہ تاجروں اور یونان میں بھارتی برادری کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. کھیل کود اور امور نوجوان محکمے کے سیکرٹری سرمد حفیظ نے کہا کہ جموں کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے اور کھلاڑیوں کو جدید ترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے انتظامی سطح پر سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج کھیل گاؤں نگروٹا میں کثیر المقاصد انڈور سپورٹس ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کیا. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی و ذہنی نشوونما میں کھیل سرگرمیوں کا ایک اہم رول بنتا ہے اور کھیل مقابلوں میں حصہ لینے سے نوجوان تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 7 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیے جا رہے اس کھیل ڈھانچے کی تکمیل سے نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ علاقے کے کھیل شائقین اور اسکولی بچوں کو جدید سہولیات دستیاب رہیں گی. ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے تمام صوبائی افسروں کو انتظامی معاملات ای آفس پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے. سری نگر میں آج ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ کچھ دفاتر میں اگرچہ ای گورننس کو مکمل طور لاگو کیا گیا ہے تاہم چند دیگر دفاتر میں اس کا ابھی بھی جزوی استعمال ہو رہا ہے. صوبائی کمشنر نے کہا کہ انتظامی معاملات میں مزید شفافیت لانے اور عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے ای گورننس کا ایک اہم رول بنتا ہے. دریں اثنا انہوں نے کشمیر صوبے کے تمام قصبوں کی خوبصورتی بڑھانے کا کام شروع کرنے کی بھی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ دیدہ زیبی کے پروجیکٹ قلیل بجٹ میں مکمل کیے جا سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر کے اہتمام سے کل ضلع عدالت سری نگر میں شروع ہوئی لوک عدالت آج اختتام پذیر ہوئی. اس 2 روزہ لوک عدالت میں 52 معاملات کی سماعت ہوئی جن میں سے 29 کیس افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹائے گئے. لداخ کے ایک دور دراز علاقے چانگ تھانگ میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے اہتمام سے منعقدہ 3 روزہ فوٹو نمائش اور آؤٹ ریچ پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. نمائش اور پروگرام کا مقصد عام لوگوں کو ملک میں پچھلے 9 برسوں کی حصولیابیوں اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کی عمل آوری کے بارے میں جانکاری دینا تھا. اس پروگرام میں مختلف محکموں نے اپنے اسٹال لگائے تھے. ان محکموں کے اہلکاروں نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ سرکار کی اسکیموں سے استفادہ کریں. CBC کے فیلڈ پبلسٹی افسر شاہد محمد نے پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون دینے کے لیے لداخ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. مرکزی حکومت میرا بل میرا ادھیکار نام کی بل مانگنے کی ایک اسکیم شروع کر رہی ہے تاکہ صارفین میں کوئی بھی خریداری کرنے پر بل مانگنے کی عادت ڈالنے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. یہ اسکیم ریاستی سرکاروں کے ساتھ مل کر شروع کی جا رہی ہے. اس اسکیم کے تحت ہر 3 مہینے بعد 1 کروڑ روپے کے بمپر انعامات دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہر ماہ 800 لکی ڈرا بھی نکالے جائیں گے جن میں 10-10 ہزار روپے مالیت کے انعامات ہوں گے. 10 ڈرا 10-10 لاکھ روپے کے ہوں گے. نیشنل ہیلتھ مشن نے مختلف زونوں میں جولائی 2023 کے لیے مختلف طبی اداروں کی رینکنگ کی فہرست جاری کی ہے. ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پر مبنی اس رینکنگ کے مطابق میڈیکل کالج سے منسلک اداروں میں سے جموں کے نفسیاتی امراض کے ہسپتال نے امتیازی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ سری نگر کے لالدید ہسپتال کو تیسری پوزیشن ملی ہے. ضلع ہسپتالوں کے زمرے میں ڈسٹرکٹ ہسپتال بڑگام اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں کے زمرے میں اننت ناگ ضلع کے CHC سیر کو پہلی پوزیشن ملی ہے. امر سنگھ کالج سری نگر کے ریسرچ ڈیولپمنٹ سیل کے اہتمام سے آج انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ اسمال اسکیل انوویشنز کے موضوع پر ایک پروگرام منعقد ہوا. اس موقع پر چین کی
زنگ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ڈاکٹر شیخ فیاض احمد نے موضوع پر تقریر کی. انہوں نے کہا کہ انسانی تہذیبوں کو ارتقاء میں اختراعیت کا ایک بنیادی اور اہم رول بنتا ہے اور عصر حاضر میں بھی اختراعیت کو اہمیت حاصل ہے. انہوں نے جموں کشمیر کے کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اختراعیت کا موافق ماحول قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. ڈاکٹر فیاض نے دانشوروں اور ماہرین تعلیم سے تلقین کی کہ وہ طالب علموں اور نوجوانوں میں اختراع سازی کی سوچ پیدا کریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو دانستہ طور مسائل میں مبتلا کیا جا رہا ہے. سرور ٹول پلازا کے قیام کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ایک بیان میں فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ سرور ٹول پلازا اقتصادی اور بدحال لوگوں سے رقومات اینٹھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس پر لوگوں کی ناراضگی حق بجانب ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جموں کشمیر میں لینڈ ٹو لینڈ لیس اسکیم متعارف کرنے پر خدشات کا اظہار کیا ہے. سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی کے ترجمان سہیل بخاری نے کہا کہ انتظامیہ کو اس معاملے میں حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. انہوں نے الزام لگایا کہ ابھی تک یہ بات بھی واضح نہیں ہوئی ہے کہ اس اسکیم کے تحت کون لوگ زمین حاصل کرنے کے اہل ہوں گے. پی ڈی پی نے اس ضمن میں سرکار سے اپنی پالیسی واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بڑگام ضلع کے لیے شروع کیے گئے جامع ترقیاتی پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے میں کچھ اہم شعبوں اور علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر بڑگام نے بڑگام کے لیے جس ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا اس میں خان صاحب، کھاگ اور چراری شریف کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ضلع کے تمام علاقوں کو ترقیاتی منصوبے میں یکساں طور شامل کیا جانا چاہیے تاکہ وزیر اعظم کے نعرے سب کا ساتھ سب کا وکاس کو ثابت کیا جا سکے. کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے یوم پیدائش کی جعلی سند تیار کرنے کے لیے 8 افراد کے خلاف سری نگر کی ایک عدالت میں چارج شیٹ داخل کیا ہے. کرائم برانچ کو محکمہ زراعت کشمیر کی جانب سے ایک شکایت موصول ہوئی تھی کہ اس محکمے کے 12 ملازمین نے یوم پیدائش کی جعلی اسناد داخل کی ہے. تحقیقات کے بعد 12 میں سے 8 ملازمین کو قصوروار پایا گیا. ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ قصوروار پائے گئے ملازمین نے غیر قانونی طور تنخواہ حاصل کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. کرائم برانچ نے ان قصورواروں کے خلاف باضابطہ کیس درج کیا ہے. اس دوران جموں کی ایک عدالت نے پولیس میں سب انسپیکٹر اسامیوں کی بھرتی کے عمل میں دھاندلی کرنے پر 24 افراد کو قصوروار ٹھہرایا ہے. پچھلے برس اس معاملے میں دھاندلیوں کی رپورٹ سامنے آئی تھی جس کے بعد حکومت نے اس معاملے کی CBI تحقیقات کی سفارش کی تھی. تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ سب انسپیکٹر اسامیوں کی بھرتی کے لیے ہوئے تحریری امتحان میں دھاندلیاں ہوئی تھی جس میں سروسز سلیکشن بورڈ کے کچھ اہلکاروں ایک پرائیویٹ ایجنسی میرٹ ٹریک کے ہاتھ ہونے کا انکشاف تھا. چیف جوڈیشل میجسٹریٹ انجم آرا نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ملزمان نے انڈین پینل کوڈ کی دفعات 420, 411 اور 201 کے تحت جرم کیا ہے اور اس طرح انہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. بارہمولہ پولیس نے منشیات کے کاروبار کے خلاف وسیع کارروائی کرتے ہوئے اس برس 54 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جن کو اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا گیا. ان افراد کو جموں کشمیر کے مختلف جیلوں میں نظر بند رکھا گیا ہے. SSP بارہمولہ اشوک امود ناگپورے نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی مطلوب یہ 54 افراد ضلع کے اوڈی، پٹن، بارہمولہ، کریری اور ٹنگ مرگ علاقوں میں اپنا کاروبار چلا کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے تھے. انہوں نے عوام سے تلقین کی کہ وہ منشیات کے کاروبار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں. پچھلے 7 مہینوں میں تقریباً 200 سے زیادہ FIRs NDPS ایکٹ میں رجسٹر کیے ہیں جس میں 305 ڈرگ پیڈلرز کو ہم نے آج تک زیر بند کیا ہوا ہے. ان 305 ڈرگ پیڈلرز میں 45 ایسے ڈرگ پیڈلرز ہیں جو کہ جن کو ہم ہارڈ کور ڈرگ پیڈلرز کہہ سکتے ہیں، ہیبیچول ڈرگ پیڈلرز کہہ سکتے ہیں، جن کی جو ایکٹیویٹی کا جو دائرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو اپنے ساتھ اور 4-5 چھوٹے چھوٹے ڈرگ پیڈلرز کو بھی چلاتے ہیں. ایسے 45 ڈرگ پیڈلرز جو ہے ٹاپ ناچ ان پہ ہم نے کارروائی کی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ 35 ایسے ڈرگ پیڈلرز جو عادتاً جو بار بار ڈرگ پیڈلنگ میں ملوث ہے ان کے اوپر پٹ NDPS کے تحت ان کو بک کیا ہے جو ایک طریقے کا PSA ہے جو 2 سال کے لیے پریونٹیو ڈیٹینشن کی جس میں پروویژن ہے. ڈرگ پیڈلرز کی جو ڈرگ منی سے بنائی ہوئی پراپرٹیز ہے وہ پراپرٹیز بھی فریز کر رہی ہے. اونتی پورہ میں پولیس کی جانب سے آج ایک تقریب منعقد ہوئی. اس ویک ایکشن پروگرام کے تحت منعقد ہوئی اس تقریب کے دوران اونتی پورہ کے گردنوا میں رہنے والے غریب گموں کے بچوں میں اسکول کٹس، جوتے، اسٹیشنری اور کھیل کود کا سامان تقسیم کیا گیا. بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے SSP اونتی پورہ اعجاز احمد نے انہیں تلقین کی کہ وہ پڑھائی لکھائی اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف دھیان دیں. سیوک ایکشن پروگرام کا ہمارا براڈر مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تال میل کو بڑھایا جائے، اور اس بار ہم نے زیادہ تر دور افتادہ لوگوں کو اور جو پسماندہ لوگ ہیں
उन इलाका जात को हमने इसलिए चुना ताकि यहाँ पे गुर्बत भी है और ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हमने ऐसे इलाकों को चुना है और यहाँ के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं इसमें, उन्हीं बच्चों को इन स्कूल्स में चुना है। जैसे हम अभी लाजगुंड गए थे, अभी ब्रन पथरी और नागबल में प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पे हम स्टेशनरी और इनके साथ शूज़ वगैरह और बाकी आर्टिकल्स हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बुलंद पाया वली हजरत सईद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में उनके आस्तानी आलिया वाक़ा पखरपुरा में इन दिनों दीनी मजालिस का इनकाद हो रहा है। दरूद अज़कार, खत्मातुल मौज़म्मात और तौबा इस्तिग़फ़ार की इन मजालिस में शिरकत के लिए वादी के अतराफ अकनाफ से अक़ीदतमंद पखरपुरा पहुँच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को उर्स की मुबारकबाद दी है। इस दौरान जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने आज पांपोर की खानकाह जामिया में एक तकरीब पर अवलिया किराम की सीरत पर रोशनी डाली। गांदरबल जिला के हारी गनमन इलाके में आज CRPF की जानिब से एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इस मौके पर बोलते हुए CRPF की 118वीं बटालियन के कमांडेंट SSP यादव ने कहा कि CRPF समाजी खदमात में भी पेश रहती है और आइंदा भी इस किस्म की सरगर्मियां जारी रहेंगी। मकामी लोगों ने CRPF की इस पहल की सराहना की है। नई दिल्ली में आज B20 इंडिया 2023 समिट शुरू हुआ। B20 इंडिया के चेयरपर्सन N चंद्रशेखरन ने अपने इफ्तिताही खुतबे में कहा कि भारत तरक्की की एक अलामत बन गया है और वो अगली दहाई में 7% औसत तरक्की का मकसद हासिल करने की राह पर गामजन है। इस 3 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमन, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर S जयशंकर, G20 इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत, मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा और बहुत से सरकर्दा ताजिर आलमी सतह पर तिजारत से मुतल्लिक मामलात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी के तौर पर इस माह की 27 तारीख को खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया की एक जेल से साजिश और हेराफेरी के इल्जामात में कल रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जॉर्जिया में 2020 के चुनाव नताइज को उलटने की कोशिश करने पर खुद सुपुर्दगी कर दी थी। अलबत्ता साबिक सदर को $2 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। यह चौथी मरतबा है कि साबिक सदर ने अपने खिलाफ फौजदारी इल्जामात पेश किए जाने के बाद सरेंडर किया है। निशानेबाजी में राजेश्वर कुमारी ने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से एक और मकाम हासिल कर लिया है। कल अजरबैजान के बाकू में ISSF आलमी चैंपियनशिप 2023 में खवातीन के ट्रैप फाइनल में वह 5वीं पोजीशन पर रही और खवातीन के जुमरे में उन्होंने भारत के लिए पहला मकाम हासिल किया। ISSF आलमी चैंपियनशिप 2023-24 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले हैं। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।